جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ اس کو 3 انعامات سے نواز دیتا ہے۔ بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام، ہر غم سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، غم زدہ نہیں رہتا، غمگین نہیں رہتا، وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ دوسری، تنگی سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے، تنگ دستی سے۔ تیسری فرمایا، ایسی راہوں سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی سوچ میں بھی وہ رزق نہیں ہوتا، جو بکثرت استغفار کرتا ہے۔ دوسری حدیث ترمذی شریف، سیدنا عمر فاروق راوی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ بس بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یہ پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دیتا ہے۔ انس فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے نا حضور کو دیکھا ہے بکثرت، نبی علیہ السلام بہت زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور دعا فرماتے تھے بکثرت، یہی دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع دعا ہے، دنیا میں رہ کر دنیا کی بلائی اور دنیا میں رہ کر ہی آخرت کی بلائی، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور فرمایا دنیا اور آخرت کی بلائی کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا تیسری عرض پتہ کہ اللہ سے کرتا ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ مجھے آگ سے بھی بچانا۔ اتنی جامع دعا ہے، اتنی بلائی والی دعا ہے۔ یہ دعا تینوں پہلوؤں کو مکمل کرتی ہے کہ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، اور عذاب سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعا بکثرت پڑھتے رہنا مصطفیٰ کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی۔ امام حسن بصری آپ کے پاس 4 بندے آئے، ایک نے کہا میرے پاس رزق نہیں، دوسرے نے بھی کہا تنگ دستی ہے، تیسرے نے بھی کہا اولاد نہیں، چوتھے نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا۔ اولاد نہیں، کس کے پاس شخص آیا؟ امام حسن بصری کے پاس، کہنے لگا میرا باغ خشک ہو گیا، دوسرا کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں، تیسرا کہتا قحط سالی ہو گئی، چوتھا کہتا ہے میری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے سب کو بلا کر نا، چاروں کو قریب بلا کر فرمایا توبہ کر لو۔ مرید پریشان کہ اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ ہے، اس کا مسئلہ علیحدہ ہے، اس کا علیحدہ ہے، اس کے پاس اولاد نہیں، اس کے پاس کاروبار نہیں، یہ قحط سالی میں مبتلا ہے، اس کا باغ خشک ہو گیا ہے، چاروں کا مسئلہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ حضور آپ نے ایک ہی مسئلہ بیان کر دیا، حل ایک ہی بتا دیا، باغ خشک ہے تو اس کو بھی توبہ کا، اولاد نہیں اس کو بھی توبہ کا، فلاں فلاں کو آپ نے توبہ ہی کہہ دیا ہے۔ فرمایا میں نے پاس سے تو نہیں کہا، میں نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ بتایا ان کو کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو ہر طرف سے رزق عطا فرما دے گا۔